دوستوں نیریٹیوز میں خوش آمدید۔ بات ہم کریں گے بلوچستان کی سیاست کی، اور بلوچستان کی اس سیاست کی جو پاکستان کے بڑے سیاسی منظر نامے پہ جا کے اثر انداز ہونے والی ہے۔ ہم یہ بات کر چکے ہوئے ہیں کہ بلوچستان میں جو گورننس کا ایک نیا نظام متعارف کروایا گیا ہے، اسی قسم کا ایک نظام خیبر پختونخوا میں اور گریجولی باقی صوبوں میں وفاقی یونٹوں میں اس کو متعارف کروانے کا پلان ہے۔ اور یہ جو نئے صوبوں کی بحث ہے، یہ اسی سے جڑی ہوئی ہے۔ لیکن سیاسی پلان ہے کیا اس کے اوپر؟ آج کل کوئٹہ میں بہت سے مگوئیاں ہیں بلوچستان کے مختلف حلقوں میں، وہاں کی بیٹھکوں میں بہت ہی جو اہم ایک سوال ہے جو زیر گردش ہے کہ اب ریاست پاکستان ریاست پاکستان کہیے یا پھر یہ کہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کا بلوچستان کے لیے سیاسی منصوبہ کیا ہے۔ اس میں طرح طرح کی خیالات ہیں جو گردش کر رہے ہیں، یا افواہیں ہیں جو بھی کہیے، یا کچھ مصدقہ اطلاعات ہیں۔ آپ کے علم کے اندر ہے کہ جب کوئی بھی پولیٹیکل ایڈونچر کرتی ہے پاکستان میں ہماری طاقتور اشرافیہ، تو اس سے پہلے کئی طرح کے شگوفے چھوڑے جاتے ہیں، اور ان شگوفوں کے اندر ایک اصلی شگوفہ بھی ہوتا ہے، یعنی وہ خبر ٹھیک ہوتی ہے، اور لوگ جو ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ہر شگوفے کو ایویلیویٹ کر لیں، ہر جو خبر آ رہی ہے، ہر جو بات ہو رہی ہے، اس کا کئی کئی پہلوؤں سے تجزیہ کر لیں، بال کی کھال اتار لیں، اور پھر اسٹیبلشمنٹ اصل جو ہے وہ کبوتر جو ہے وہ نکال کے لاتی ہے اپنی زنبیل سے، اور پھر لوگ حیران ہو جاتے ہیں، اچھا یہ تو وہ والا کبوتر ہے جس کی طرف ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا، اور یہ زنبیل میں واپس کیسے چلا گیا اور باہر کیسے آ گیا۔ چلیں، ہم کوئی بات کو الجھاتے نہیں ہیں۔ شنید ہے کہ انوار الحق کاکڑ جو پاکستان کے سابق کیئر ٹیکر وزیر اعظم ہیں، وہ ایک پارٹی بنانے جا رہے ہیں جس میں بلوچستان کے نوجوان شامل ہوں گے، اور بلوچستانی نوجوانوں کی ایک نمائندہ سیاسی جماعت آئے گی۔ آپ کہیں گے کہ یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے باپ بھی بنی، اور جو بلوچستان کے اندر پی ایم ایل این ہے، پی ایم ایل این پیپلز پارٹی ہے، تو یہ بھی تو باپ ہی کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے، تو یہ پھر نیا ڈول کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ شاید لگتا یہ ہے تھیوری جو زیر گردش ہے وہ یہ کہ بلوچستان کا اصل مسئلہ سردار ہے۔ آپ کو ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل مشرف صاحب کی پریس کانفرنس تو یاد ہوگی کچھ 2 ہفتے پہلے غالباً، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ سردار جو ہیں بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو اب آپ کو یہ کانٹیکس سمجھ میں آیا کہ یہ جو بات ہونا شروع ہوئی ہے کہ ایک سردار کے بغیر ایک پارٹی ہو بلوچستان میں، تو وہ اس کا کانٹیکس کیا تھا۔ پھر ابھی کوئی 3 دن پہلے فیلڈ مارشل آرمی چیف سید آصف منیر صاحب نے خطاب کیا بلوچستان نیشنل ورک شاپ سے، وہاں پہ بھی انہوں نے ایک خاص اشارہ کیا اور بلوچستان کے نوجوانوں کی بات کی کہ وہ ان کا مستقبل بہت روشن ہے، اور ان کے لیے بڑے آگے آسانیاں آنے والی ہیں۔ اس قسم کی اطلاعات جو ہیں وہ رپورٹ ہوئیں۔ پہلے تو یہ بڑا پوٹینشیل، اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ پارٹی بن بھی پائے گی یا نہیں، کیونکہ انوار الحق کاکڑ کا جو پروفائل ہے وہ خاصا متنازع پروفائل ہے بلوچستان کے کانٹیکس میں، اور ان کے لیے بلوچ نوجوان کے ہمدردی کو، سیاسی سپورٹ کو جیتنا، حاصل کرنا انتہائی مشکل کام ہوگا۔ تو ان کے جھنڈے تلے بلوچ کا اکٹھا ہونا تقریباً ایک ناممکن سی بات ہے،
یہ ممکن ہے کہ وہ کوئٹہ اور پشتون ایریاز میں شاید ایک چھوٹا سا اپنا ایک حلقہ اثر بنا لیں۔ جب یہ نہیں ہو پائے گا تو پھر ہوگا یہ کہ وہی سردار جو ابھی کشتی میں بیٹھے ہیں نون کی اور زرداری صاحب کی، حسن زری صاحب نے ان کے اوپر انچارج کے طور پہ بٹھایا ہوا ہے، تو وہ جمپ لگائیں گے اور سمجھیں گے کہ یہی مستقبل کی وہ حکمران پارٹی ہے، اور اس میں آنا شروع ہوں گے، اور یہ پھر منصوبہ سبوتاج ہو جائے گا۔ اگر کاکڑ صاحب نہیں ہیں، کوئی نئی قیادت، کوئی نیا چہرہ لاتے ہیں، تو بلوچستان کا جو سوشل ٹرائبل اور پولیٹیکل سٹرکچر ہے اس میں بڑی کم گنجائش ہے کہ کسی نئے چہرے کو آ، وہ برداشت کیا جا سکے اور اس کے لیے سپورٹ حاصل کی جا سکے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک نئی نیشنل پارٹی جو بزنجو صاحب کی، حاصل بزنجو صاحب کی، اس سے پہلے اب ڈاکٹر مالک صاحب، اور اس سے پہلے عبدالحی صاحب کی، تو یہ وہ ایک مڈل کلاس کی پارٹی تھی، لیکن ان کے لیے انہوں نے جس طریقے سے کام کیا، دن رات کام کیا، وہ بھی اپنی کانسٹیٹوئنسیز جو ہے صرف وہ لسبیلا سے لے کے اور مکران کی تک ہی، پنجگور تک ہی لے کے جا سکے۔ تو ایک ماڈل تو ذہن میں یہ ہے کہ ایک کوئی اس طرح کی مڈل کلاس پارٹی نوجوانوں کی بنائی جائے اور اس کو لے کے آیا جائے، لیکن وہ قیادت، وہ لوگ کون ہیں جو اس پارٹی کو سنبھالیں گے، اس کے بارے میں ابھی بہت سارے ابہامات ہیں۔ چلیں، اگر یہ پارٹی بن رہی ہے اور اس میں جو پیپلز پارٹی میں، پیپلز پارٹی میں رہے گا، پی ایم ایل این میں ہے، پی ایم ایل میں رہے گا، تو پھر اس کی موبلائزیشن کے لیے آپ کو پورا ایک انفراسٹرکچر بھی چاہیے، پیسہ بھی چاہیے، کرزمیٹک لیڈر بھی چاہیے، وہ آئیں گے کہاں سے؟ کچھ رومرز ہیں، کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو چنا گیا ہے کوئی سیکیورٹی ورکشاپ سے، کہیں کسی یونیورسٹی میں جا کے خطاب سے انگیج کیا گیا، تو شاید یہ وہ لوگ ہیں، اس میں صحافی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، لیکن نوجوان ہیں، اس میں کچھ سرداروں کے بچے بھی ہیں، اور لیکن زیادہ لوگ ہوں گے غیر سرداروں کے بچے ہوں گے۔ ایک طرف تو لگتا یہ ہے کہ ریاست اب سردار کو ایک دوسری آنکھ سے دیکھنا شروع ہو گئی ہے، لیکن کب تک؟ کیونکہ ریاست کی آنکھ اور کان ابھی تو یہ سردار ہی ہیں جو عام بلوچ کے ساتھ تو ریلیٹ نہیں کر پاتے، لیکن ریاست اور طاقت کے ساتھ ہمیشہ سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے سرداروں کے خلاف اسٹیٹمنٹ دی تھی، تو اس کے کچھ ہی ہفتوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ نیشنل ورکشاپ میں تھے، ان سے بڑے بڑے لوگوں نے خطاب کیا، ان سرداروں سے، ان وڈیروں سے، اور ان کی حب الوطنی کو سراہا۔ تو ایک نیا پولیٹیکل ڈیزائن جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ وہاں پہ بی وائی سی کو، قوم پرستوں کو، اختر مینگل کو بھی کاؤنٹر کیا جائے، اور یہ ایک بڑی قومی تحریک بنائی جائے جو خیبر پختونخوا اور پنجاب میں جا کے تو پی ٹی آئی کے انفلوئنس کو بھی کم کرے اور نوجوانوں کو اٹریکٹ کرے، اور یہ ایک بڑے منصوبے کا حصہ ہے، اور سندھ کے نوجوانوں کو بھی اپنی طرف لے کے آئے جو سندھو بچاؤ موومنٹ کے اندر جو ہے بڑے فعال تھے۔ تو ایک اور تجربہ، ایک اور پولیٹیکل انجینئرنگ کی گونج ہے، ابھی اس میں معلوم نہیں کہ اطلاعات کتنی حد تک درست ہیں، اور یہ درست ہیں تو یہ منصوبہ کب لانچ ہونا جائے گا، لیکن یہ کہ پاکستان کی ابھی حالیہ تاریخ میں نوجوانوں نے کچھ کوششیں ضرور کی ہیں، انہوں نے پارٹیاں بنائی ہیں۔ ایک تو ذوالفقار بھٹو جونیئر جو ہیں، انہوں نے پارٹی بنائی تھی، اور ایک دم سے اب پاکستان کے جو لیفٹ میں ایک بڑی ارتعاش پیدا ہوا تھا، اور انہوں نے اس کو بڑا ویلکم کیا تھا، لیکن لگتا ہے کہ سائیں جو ہیں وہ پھر اس کے بعد سو گئے، اور سائیں ابھی تک سوئے ہوئے ہیں، اس کے بعد اٹھے نہیں۔ پھر اس طرح کی کوششیں پنجاب کے کچھ جذباتی لیفٹ کے نوجوانوں نے کی، اور اس طرح کی کرتے ہیں، پارٹیاں بناتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہم ظاہر ہے کہ اسماعیل مفتاح اور عباسی صاحب کی پارٹی کی بات نہیں کریں گے، وہ بھی اسی امید میں تھے کہ پارٹی بناتے ہیں، شاید کہیں نہ کہیں سے کوئی حمایت ان کو مل جائے،
تو وہ بھی ایک تجربہ ہمارے سامنے ہے۔ پھر یہاں پہ ڈائلاگ کی بھی بات ہوتی ہے، کبھی ابھی ریسنٹ ہسٹری میں بہت سارے تجربے ہو چکے ہوئے ہیں، یہ وہ سارے کے سارے تجربے ناکام رہے ہیں، چونکہ وہ تو لوگوں نے خود لیے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ بلوچستان میں کوئی ایسا بڑا انجینئرنگ کا منصوبہ ہے تو لانچ کیسے ہوگا، کون اس کے اندر ایکٹرز ہوں گے، اور کون کون آگے آئے گا، اور کون موورز اینڈ شیکر ہوں گے، یہ آنے والے دنوں کے اندر دیکھیں گے۔ تو بلوچستان کے اوپر ہم تھوڑی سی مزید بات کریں گے، لیکن کل کہ وہاں پہ یہ جو ایک سی ایم کی کرسی کے لیے ایک میوزیکل چیئر جو شروع ہوئی ہے، وہ ہے کیا، مالک صاحب کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں، اور مری اگر یہ مری صاحب کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں، چنگیز مری صاحب، اور میر سرفراز بگٹی کیا مشکل میں ہے یا نہیں، اور کیا ان کو خطرہ اپنے ہی دوست انوار الحق کاکڑ کی طرف سے ہے، جن کے بارے میں کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ شاید وزیر اعلیٰ بننے کے خواہش مند ہیں۔ تو اس پہ کریں گے بات کل۔